الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله ليس كلام، حب الله أعمال، اتباع للكتاب والسنة. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا عند البخاري ومسلم. وخير النكرة، خير النكرة تفيد خير الدنيا والآخرة. ويخطئ كثير من أهل العلم أو بعضهم أنه يفسر هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بالصلاة والزكاة والأحكام. لا، من يرد الله به خيرا يفقهه أولا في التوحيد والعقيدة واتباع الكتاب والسنة. لماذا نقول هذا؟ لأن النصوص في الكتاب والسنة تدل على أن أي رجل عالم وفقيه وقع في الشرك والبدعة أنه ليس بفقيه وليس فيه خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. افهموا. والشيخ رباني حفظه الله سيطيل في هذا الكلام ويبين كعادته جزاه الله خيرا. المهم، ليس المراد يفقهه في الدين أحكام الصلاة والزكاة، لا، ولا الكلام في المذاهب، لا. أولا الكلام في العقائد، في التوحيد. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة لو جاء وهو يحفظ القرآن كله ويحفظ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي كما هم الحفاظ، ثم أشرك، فإنه في جهنم خالدا فيها. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا إيش؟ يعملون. المهم، لا أريد أن أطيل. فمدام معنا القمر الشيخ رباني فما ينفع النجوم، يعني هو القمر ونحن نجوم، ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبه في الله. وأهل السنة والجماعة ليس عندهم تطبيل، فخامة، حضرة، قداسة، ما عندنا كلام. نقول الشيخ كفاية، يكفي هذا، ولا تكثر عليه في وجهه فتقسم ظهره، لا، قول الشيخ حفظه الله. فمرحبا وأهلا وسهلا، ونحن نحبكم في الله عز وجل. ولما سمعنا أن الشيخ معراج رباني قادم فرحنا كثيرا، والله نفرح، لأن اليوم قلة من ينصرون الكتاب والسنة، قليل، كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمرحبا بالشيخ، وندعو له. نحن لا نملك، ما نحب الكلام، لكن ندعو الله، نسأل الله أن يجعل عملنا وعمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجري الخير على لسانه، وأن يجعل هذه المحاضرة بركة في مسجدنا وفي الهند وفي جميع من يسمع أو يصل إليه هذا الكلام بالأردو، سواء هندي، سواء باكستاني، سواء بنغلاديشي، أي أحد يصل له هذا الكلام نسأل الله أن يشرح صدره له. والشيخ ليس عنده تعصب، لا، أنا أركز ترجم هذه الكلمة، الذي يترجم لي هذه الكلمة خاصة. الشيخ معراج رباني ليس عنده تعصب، نحسبه متوسط، لكنهم لا يقبلون، ما يقبلون، لأنهم يسمعون الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ساحر، كاهن، كذاب، مفتر، هكذا قالوا على الرسول ويقولون على معراج. لا، رجل متوسط الحمد لله. فأنتم اللي كل يوم، كل محاضرة عندنا الساعة كم؟ فين جاويد الساعة كم تنتهي؟ 10:30. اليوم نزيد نص ساعة 11. هذه مو كرامة؟
ما نقول كرامات الأولياء بعدين، لا، لكن هذا حبا في الشيخ، والزيادة ليست بدعة هنا. الحمد لله. هذا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا أجمعين. وأنا أترك المسجد لشيخنا الفاضل، الله إنا نحبه في الله وندعو له، وجزاه الله عنا خير الجزاء بما يدافع عن الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على محمد. جزاك الله خير جديد. ما يقدر هذا التنظيم هذا ما يقدر. نئے مسلمان بھی ہو کے آئے ہیں، نئے مسلمان بھی ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. کب؟ جزاک اللہ خیر شیخ. جزاکم اللہ خیر. شیخ ماجد حفظہ اللہ اس مسجد کے خطیب اور امام، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اس مسجد کے دروازوں کو کھولتے ہوئے انہوں نے جو پیغام دیا اور اپنی بات کا جو آغاز کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث سے تھا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس کے بارے میں خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. فضل شیخ نے بہت ہی عمدہ بات کہی. یہاں اس حدیث کو لے کر بہت سارے علماء اور طلباء غلط فہمی کا شکار ہیں. یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرن، خیرن سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے اور صدقہ و خیرات کر لے. ان سب میں اگر وہ پورا اتر جائے گا تو اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے. شیخ ماجد نے فرمایا یہ ان کی سوچ سمجھ ناقص ہے، نامکمل ہے. وہ اس لیے کیونکہ دین کی اساس، دین کی بنیاد توحید ہے. خیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اسے توحید کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے توحید کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اسے قابل توفیق کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے بر صغیر میں بہت سے نام نہاد مسلمان جن کو وہ اپنے آپ کو موحد تو کہتے ہیں لیکن توحید ان سے بہت دور نظر آتی ہے. ان کی توحید کے مناظر اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو ان کے مدرسوں کی ان عمارتوں میں جہاں ان کے بزرگ دفن ہیں وہاں جا کر دیکھ لی جائے. ان کے قبرستانوں میں جا کر اگر بتیوں کی خوشبوؤں سے ان کی قبروں کا، ان کی توحید کے فہم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس مسجد کے خطیب اور امام شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ نے ایک نہایت ہی عمدہ بات کہی شیخ معراج کے بارے میں، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو بھی میری بات کا ترجمہ کرے وہ اس بات کو ان لوگوں کے سامنے ضرور پیش کر دے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے. وہ کیا کہ وہ لوگ جو شیخ معراج کو متعصب کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. شیخ معراج حاشا وکلا متعصب نہیں ہے، موحد ہیں. شیخ معراج متعصب نہیں ہے، متبع رسول ہیں. شیخ معراج متعصب نہیں ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے ہیں. شیخ معراج اعتدال پسند ہیں، اس منہج، اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جس دعوت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. شیخ معراج موحدین میں سے ہیں، مشرکین میں سے نہیں ہیں. شیخ معراج اعتدال پسند ہیں، گمراہ کن باطل فرقوں کی ان نظریات کو بے نقاب کرتے ہیں جو کہ بر صغیر میں جن کو بہت بڑا موحد اور دین کا بہت بڑا خدمت گزار اور نہ جانے کیا سمجھا جاتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ معراج
4 دن کے دورے پر حائل سے بروز بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو انشاءاللہ تعالی واپس لوٹیں گے۔ بدھ سے آپ کے پروگرام مکہ مکرمہ میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ جدہ تشریف لائے ہیں اور کل پھر مکہ مکرمہ میں پروگرام ہے۔ اور یہ پروگرام، یہ دعوت مسلموں اور غیر مسلموں میں یکساں ہے، توحید کی دعوت ہے، اس باطل نظریات کو بے نقاب کرنے کی دعوت ہے جس کا تذکرہ آج کے خطبے میں فضیلت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے فرقوں، جماعتوں اور تنظیموں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ وہ تنظیمیں جو تنظیمیں اسلام کا ایک خوبصورت لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، آج انہیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اور وہ دراصل بباطن ان کے جو نظریات ہیں وہ پوری طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی مملکت سعودی عرب نے اپنے آج کے خطبے میں یہ فرمایا کہ وہ جماعتیں اگر اپنے صحیح منشور کو، جو ان کا ہڈن ایجنڈا ہے، اس کو لے کر اگر وہ منظر عام پر آئیں تو لوگ ان سے کراہیت کریں، لیکن اس دنیا میں وہ جماعت حقہ جس کی نمائندگی فضیلت شیخ معراج ربانی، ان کے اساتذہ اور علماء کرام اور یہاں موجود ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، وہ سلف صالحین کی دعوت ہے۔ وہ دعوت ہے جس دعوت کی وجہ سے اس روئے زمین پر آپ ان قبوں اور مزارات سے الحمدللہ وہ نظر نہیں آتے جو کہ آج ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ تمام کا، فضیلت شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ کا اور اس جماعت یہاں اس مسجد کے منتظمین کا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے اور شیخ معراج ربانی کو دعوت دے کر یہاں پر بلایا ہے، وہ بھائی ریاض ہوں، جاوید بھائی ہوں اور دوسرے اخوان ہوں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بلا توقف اب اس سے پہلے کہ ہم شیخ کو دعوت خطاب دیں، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی اس مجلس کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں۔ میں آصف صاحب سے درخواست کروں گا، برخوردار آصف تشریف فرما ہے، آصف کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا